وسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سرتك حسنتك وإذا ساءتك سيئتك فأنت مؤمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، جس دنیا میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں یہاں پر بہت سی ایسی چیزیں جس کو دیکھ کر یا جس کو کر کے آدمی کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ جب انسان کو اس کی مرضی کے مطابق کوئی چیز مل جاتی ہے یا اس کی خواہش کے مطابق کوئی چیز حاصل ہوتی ہے تو فطری تقاضا ہے کہ آدمی کو خوشی ہوتی ہے کہ میں جو چاہ رہا تھا وہ مجھے مل گیا، میری جو خواہش تھی وہ مجھے حاصل ہو گئی۔ اسی طرح سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو ناگوار ہوتی ہیں، فطری طور پر آدمی اسے پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ ایک انسانی مزاج ہے کہ طبیعت کے مطابق جو چیز مل جائے تو آدمی کو خوشی ہوتی ہے، اور ناموافق چیز اگر ہاتھ آ جاتی ہے، یعنی جس چیز کو وہ پسند نہیں کرتا وہ مل جاتی ہے، تو آدمی کے اندر ناپسندیدگی کا مزاج جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ میں جو نہیں چاہ رہا تھا وہ ہو گیا۔ دنیا کے اندر انسان ان دو حالتوں سے دوچار ہوتا رہتا ہے، کبھی تو اسے وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے جو وہ چاہتا ہے، کبھی تو وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے جسے وہ نہیں چاہتا ہے۔ صبح سے شام تک ایسے حالات سے آدمی دوچار ہوتا رہتا ہے۔ لیکن انسان کی پسند جو ہوتی ہے اس میں اس کا اپنا ذاتی فیصلہ ہوتا ہے، وہ جسے اچھا سمجھتا ہے وہ لے لیتا ہے، وہ جسے برا سمجھتا ہے وہ نہیں لیتا ہے۔ بہت سی چیزیں ایک آدمی کو پسند ہوتی ہیں، دوسرے آدمی کو پسند نہیں ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں دوسرے آدمی کو ناپسند ہوتی ہے لیکن ایک آدمی کو پسند ہوتی ہے۔ اس طرح کے حالات اس دنیا میں چلتے رہتے ہیں۔ ایک ہی چیز ایک آدمی کو ملتی ہے تو خوش ہوتا ہے، وہی چیز دوسرے آدمی کو ملتی ہے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہی چیز ایک آدمی کو پسند ہوتی ہے، وہی چیز دوسرے آدمی کو ناپسند ہوتی ہے۔ تو جس کی جو پسند ہوتی ہے اگر وہ اسے ملتا ہے تو آدمی خوش ہوتا ہے، اور جس کو جو چیز ناپسند ہوتی ہے نہ چاہنے کے باوجود اگر وہی چیز ملتی ہے تو آدمی کو بڑی مایوسی ہوتی ہے کہ میں یہ نہیں چاہ رہا تھا مگر پھر وہی ہوا۔ تو اب یہ پسند اور ناپسند کی جو چیزیں ہیں یہ انسان اپنے مزاج کے مطابق لیتا ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں جس کو شریعت نے منع کیا ہے اور شریعت نے اسے ناپسندیدہ قرار دیا ہے مگر وہ ہماری پسند ہے۔ جیسے شریعت نے منع کیا کہ شراب مت پیو، لیکن بہت سے لوگوں کا شوق، عادت، بلکہ پسند کی حد تک۔ شریعت نے فرمایا کہ جوا مت کھیلو، لیکن بعض لوگوں کا یہ مشغلہ ہے، بلکہ بعض لوگوں کا کاروبار ہے کہ وہ جوئے اور سٹوں کے اڈے چلاتے ہیں۔ شریعت نے فرمایا شراب مت پیو، لیکن بعض لوگ وہ ہیں جو پیتے شوق سے ہیں، بعض لوگ وہ ہیں جو کاروبار ہی وہی کرتے ہیں۔ شریعت نے فرمایا کہ سود سے بچو، لیکن اس کے باوجود ایک بہت بڑا طبقہ سود میں مبتلا ہے، سود لیتے بھی ہیں، سود دیتے بھی ہیں، بلکہ مسلمان سودی کاروبار تک کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے سود کا 1 درہم کھایا ہو اپنی ماں سے 36 مرتبہ زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ پہلے تو زنا کرنا گناہ ہے، پھر اپنی ماں سے زنا کرنا یہ گناہ میں بدترین گناہ ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا، لیکن بہت سے لوگ سود لیتے ہیں، سود دیتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے سودی کاروبار کرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ جو آدمی سودی معاملات نہیں چھوڑتا، سودی کاروبار نہیں چھوڑتا، سودی معاملات میں ملوث ہے، آج اچھے اچھے نمازی پرہیزگار لوگ اس میں مبتلا ہے۔ بولی کی جتنی چٹیاں ہیں وہ سب سود ہے، بولی کی جتنی چٹیاں ہیں وہ سب سود ہے، لیکن بہت سے لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ رہن میں مکان رکھتے ہیں،
تو مکان رکھے یا دکان رکھے یا گاڑی رکھے یا سامان رکھے، وہ چیز صرف ایز اے شیورٹی ہے کہ آپ نے مجھے پیسہ دیا ہے، یہ میرا مکان رکھو آپ کے پیسے کی شیورٹی کے لیے، یہ میری گھڑی رکھو، یہ میری گاڑی رکھو، یہ میرا سونا رکھو ایز اے شیورٹی، آپ کے پیسے کی شیورٹی، یہ سامان ہے میرا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس گھڑی کو، اس گاڑی کو، اس مکان کو آدمی یوز کر سکتا ہے؟ نہیں یوز کر سکتا۔ لیکن باضابطہ مسلمان اخباروں میں اشتہار دے دے کر مکان رہن پہ رکھ رہے ہیں اور اس کا پیسہ کھا رہے ہیں، یہ بھی سود ہے۔ تو میں جو چیز بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے برائی لیکن ہم کو اچھا لگ رہا ہے۔ یہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی برائی کو برائی نہ سمجھے، گناہ کو گناہ نہ سمجھے، اور ایسا آدمی تو بغیر توبہ کے رخصت ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا، گناہ سمجھے گا تب تو توبہ کرے گا۔ جب آدمی گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہے تو توبہ کا سوال کہاں پیدا ہوتا ہے؟ اب جب توبہ نہیں کیا تو بغیر توبہ کے دنیا سے جائے گا۔ اسی لیے آدمی کو اتنا تو علم ہونا چاہیے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، کم سے کم ایک مسلمان کو اتنا تو علم ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ضروریات دین کا سیکھنا ہر مسلمان پر لازم اور فرض ہے۔ تو بہت سی چیزیں وہ ہیں جس کو انسان پسند کرتا ہے لیکن ہے وہ بری، ہے وہ غلط چیز، لیکن اس کے برے ہونے کا احساس اس کے اندر نہیں ہے۔ اور جب برائی کو آدمی برائی نہیں سمجھتا ہے اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا ہے، غلط کو غلط نہیں سمجھتا ہے، تو آدمی اس عمل سے ایک تو اس عمل کو زندگی بھر کرتا ہے، اور اللہ حفاظت فرمائے بغیر توبہ کے آدمی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ برائی کو برائی نہیں سمجھ رہا ہے، غلط کو غلط نہیں سمجھ رہا ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگ بعض گناہوں پر زندگی بھر قائم رہتے ہیں اور ڈٹے ہوئے رہتے ہیں اس گناہ پر، نہ اسے چھوڑنے تیار، نہ اسے توبہ کرنے آمادہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ برائی کو برائی ہی نہیں سمجھ رہا، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا، غلط کو غلط ہی نہیں سمجھ رہا۔ تو انسان کو اس دنیا کے اندر یہ دو چیزوں کا سامنا رہتا ہے۔ ایک تو انسان کو پسندیدہ چیز مل جائے تو خوش ہو جاتا ہے، ناپسندیدہ چیز مل جائے تو افسردہ ہو جاتا ہے کہ صاحب میں جو نہیں چاہ رہا تھا وہ ہو گیا۔ اور پسند میں بہت سی ایسی چیزیں ہماری پسند ہیں جس کو شریعت نے ناپسند قرار دیا ہے۔ شریعت نے ناپسندیدہ قرار دیا لیکن وہ ہماری پسند ہم نے بنا لیا ہے۔ اپنی پسند کو
اللہ کی پسند کے مطابق بنانے تیار نہیں، اپنی پسند کو نبی کی پسند کے مطابق بنانے تیار نہیں، اپنی پسند کو قرآن کی پسند کے مطابق بنانے تیار نہیں۔ اور جب سمجھایا جائے تو آدمی اگر مگر یہ وہ کی باتیں کر کے ٹال دیتا ہے۔ تو ہماری بہت سی پسند ایسی ہے جو شریعت کی نظر میں ناپسند ہے، شریعت نے اسے پسند نہیں کیا لیکن ہماری وہ پسند بن گئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا سرت کا حسنتک واذا ساءت کا سیئتک فانت مؤمن۔ اللہ کے نبی نے ایک عجیب پیمانہ بتایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس آدمی کو نیکی کر کے خوشی ہوتی ہو، نیک کام کر کر ایک آدمی کو مسرت ہوتی ہو، اور نیک کام شریعت کی نظر میں وہی ہے جو شریعت نے بتایا ہے۔ آپ اپنے آپ سے طے کر لیں گے یہ نیک کام ہے تو وہ نیک کام نہیں ہوتا۔ آپ اپنے آپ میں طے کر لیں گے یہ اچھا کام ہے لہذا میں کروں گا۔ آپ کے اور میرے طے کرنے کی وجہ سے کوئی کام اچھا نہیں ہو جاتا۔ آپ کے اور میرے طے کرنے کی وجہ سے وہ کام نیکی کا کام نہیں ہو جاتا۔ جس کو شریعت نے نیکی بتایا ہو، جس کو اللہ اور اللہ کے نبی نے نیکی بتایا ہو، وہی نیک کام ہے۔ آپ کے اور میرے طے کر لینے سے کوئی کام نیک نہیں ہو جاتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا سرت کا حسنتک، جب کوئی اچھا کام ہو اور اللہ نے وہ کام ہم سے لے لیا ہو اور اس کے نتیجے میں آدمی کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ اللہ نے آج مجھ سے ایک اچھا کام لے لیا، آدمی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ مجھ جیسے گنہگار سے آج ایک نیک کام ہو گیا، مجھ جیسے برے آدمی سے اللہ نے ایک نیکی کا کام لے لیا، مجھ جیسے آدمی سے ایک خیر کا کام ہوا ہے۔ یعنی نیکی سے آدمی کو مسرت ہو، اذا سرت کا حسنتک، کہ نیک کام سے آدمی کو مسرت ہو، کہ نماز پڑھ کے آدمی خوش ہو رہا ہے، شکر ہے اللہ کا کہ مجھے نماز کی توفیق مل گئی، میں نے نماز پڑھ لی۔ خیرات دے کر آدمی خوش ہوا کہ اللہ کی توفیق سے 5-10 روپئے خیرات کرنے کی مجھے توفیق ہو گئی، اللہ کی توفیق سے میں نے ایک غریب کی مدد کر دی، ایک یتیم کی مدد کر دی، ایک بیوہ کی مدد کر دی، اپنے پڑوسی کی مدد کر دی، اپنے کسی رشتہ دار کی مدد کا مجھے موقع مل گیا، اس سے آدمی کو مسرت ہو۔ آگے فرمایا وَإِذَا سَاءَتْ كَ سَيِّئَتُكَ، اور جب آدمی سے برائی ہو جائے، آدمی سے برائی ہو جائے، تو اس برائی کی تکلیف بھی ہو آدمی کو کہ مجھ سے برا کام ہوا ہے، مجھ سے غلط کام ہوا ہے، جھوٹ بول دیا، دھوکہ دے دیا، کسی کو پھرا دیا، کسی کے پیسے دبا دیے، کسی سے رشوت لے لیا، کسی سے سود لے لیا، کسی کو بے وجہ
تکلیف پہنچا دی، کسی پہ تہمت لگا دیا، کسی پہ الزام لگا دیا. اب یہ غلطی ہو تو گئی ہے، اس غلطی کے بعد کوئی ملال بھی ہے یا نہیں ہے؟ اس غلطی پر کوئی افسوس بھی ہے کہ نہیں؟ اس غلطی کے ہونے پر طبیعت میں کوئی رنجیدگی ہے یا نہیں ہے؟ طبیعت رنجیدہ ہے یا نہیں ہے کہ ارے میں کیا کر دیا؟ ارے میں نے کیا غلطی کر دی؟ ارے مجھ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے کر دیا. طبیعت اس بات پر شرمندہ ہے کہ نہیں؟ طبیعت کو تکلیف ہے یا نہیں ہے کہ مجھ سے ایک غلط کام ہو گیا ہے؟ اس غلط کام کی وجہ سے طبیعت میں بے قراری ہے یا نہیں ہے؟ بے چینی ہے یا نہیں ہے کہ اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میرا کیا ہوگا؟ اگر یہ معاف نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ طبیعت میں رنجیدہ پن ہے یا نہیں ہے؟ جو کہ عام طور پر آج رخصت ہو گیا. حد تو یہ ہے کہ آدمی گناہ کر کے خوش ہو رہا ہے. ہاں، گناہ خوشی خوشی سے کر رہا ہے. ایک تو گناہ کر رہا ہے، اوپر سے اس پر خوشی کا اظہار کر رہا ہے. میرے بھائیوں، بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کو اللہ پردہ پوشی کر دیتا ہے، ڈھانپ دیتا ہے. انسان سے بڑی غلطی کبھی ہو جاتی ہے، اللہ پردہ پوشی کر دیتا ہے، چھپا دیتا ہے، پردہ ڈال دیتا ہے، ظاہر نہیں کرتا. لیکن انسان اس گناہ کو خود لوگوں کے درمیان میں بیان کر کے ظاہر کرتا ہے. اللہ نے چھپا دیا، پردہ پوشی کر دی، لیکن یہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہا ہے. اور اس گناہ پر خوشی کا اظہار بھی ہو رہا ہے کہ آج میں تو ایسا کر کے آ گیا، آج اس کو پھرا دیا میں، آج اس کو گھما دیا میں، آج یہ چانس ملا تھا تو میں نے یہ چانس مار دیا، آج مجھے موقع ملا تھا تو میں نے یہ کام کر دیا. گناہ پر خوشی کا اظہار، گناہ پر بجائے رنجیدہ ہونے کے خوشی کا اظہار. حضرت غامدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زنا کا صدور ہوا تھا. صحابیہ آئیں، اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ ہو گیا. اور اسلام کی جو سزا ہے، شریعت نے جو سزا مقرر کی ہے، وہ سزا مجھ پہ نافذ کیجیے کہ مجھ سے یہ خطا ہوئی ہے، مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے. اللہ کے نبی نے ٹال دیا، کہا بعد میں آؤ. انہوں نے کہا تھا کہ اس کے نتیجے میں حاملہ ہو گئی ہوں. کہا کہ جب بچہ تولد ہو جائے جب آؤ. بچہ پیدا ہونے کے بعد آئی، یا رسول اللہ بچہ ہو گیا، حد نافذ کریے میرے اوپر، مجھ سے گناہ ہوا ہے. کہا کہ بچے کو دودھ کون پلائیں گے؟ جب بچہ کھانے لگ جائے تب آنا. تو جب بچہ کچھ کھانے کے قابل ہو گیا تو ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا یا کوئی چیز جو وہ کھا رہا تھا اسے پکڑا کر لا کر حضور کی خدمت میں آئی اور عرض کیا، رسول اللہ بچہ کھانے کے قابل ہو گیا ہے، مجھ پر سزا نافذ کیجیے.
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سنسار کرنے کا حکم دیا. تو پہلے گناہ ہوتا تھا تو بے قرار ہو جاتے تھے. اللہ نے ظاہر نہ کیا تھا لیکن حضور کی خدمت میں آگے فرمائے یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا, میری دنیا بھلے برباد ہو جائے لیکن آخرت برباد نہ ہو. لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ گناہ کیا, خبیث گناہ کیا, شراب پیا, جوا کھیلا, زنا کیا, بدماشی کی, چوری کی, اللہ نے چھپا دیا. اپنی شان رحمت سے اللہ نے چھپا دیا. اللہ نے پردہ پوشی کی, اللہ نے ستاری کا معاملہ کیا, لیکن یہ آ کر دوستوں کی محفلوں میں بیٹھ کے سنا رہا ہے آج تو مزہ آ گیا. بولے ہاں مزہ آ گیا آج. اللہ نے عیب پوشی کی, اللہ نے پردہ پوشی کی, لیکن اس نے اپنے مزاج کی بے حیا پن کی وجہ سے جس چیز کو اللہ نے چھپایا تھا اس کو سرے بازار لا کے بیان کر دیا. مطلب کیا ہے؟ گناہ کا احساس مر گیا. گناہ کے گناہ ہونے کا احساس مر گیا, اور جو برا کام اسلام میں برا ہے اسے یہ اچھا سمجھ کے بیان کرنے لگ گیا. اور گناہ کو خوشی سے کیا جا رہا ہے. گناہ کو خوشی سے کیا جا رہا. وہ سنڈے فنڈے چل رہا نا, جہاں پہ ہمارے نوجوان بھاگ بھاگ کے جا رہے ہیں, ہماری مسلمان بچیاں جا رہی ہیں. حق تو یہ ہے کہ برقعے پہن پہن کے جا رہی ہے. ایک طرف لڑکے ناچ رہے ہیں, ایک طرف لڑکیاں ناچ رہی ہیں, اور یہ تماشا دیکھنے کے لیے کچھ جا رہے ہیں. بولے میں سنڈے فنڈے دیکھنے نہیں گیا, میں صرف وہاں کیا ہو رہا دیکھنے گیا. کیا بہترین توجیہ ہے. بولے میں تھوڑے سنڈے فنڈے دیکھنے گیا, وہاں کیا کر رہی وہ دیکھنے گیا. ہاں, الفاظ کے ہیر پھیر سے کوئی چیز جائز نہیں ہو جاتی. اب یہ جو برائی چل رہی ہے سنڈے فنڈے کے نام پر, یہ گناہ خوشی سے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ خوشی سے ناچ رہے ہیں, خوشی سے کود رہے ہیں, خوشی سے ڈانس ہو رہا ہے, خوشی سے ڈیجوں کے سامنے ناچ رہے ہیں, خوشی سے گانوں کے سامنے ناچ رہے ہیں. اور یہ نظارہ کرنے کے لیے جو جا رہے ہیں, یہ اپنی گنہگار آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے نہیں جا رہے, تو پھر اور کس کی کے لیے جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کی حدیث سنو. اللہ کے نبی نے فرمایا اذا سرت کا حسنتک, جب کسی نیک کام کی توفیق ملے, جب کوئی اچھا کام ہو اور اچھے کام سے خوشی ہو, اذا سرت کا حسنتک واذا ساءت کا سیئتک, اور برائی, گناہ, غلطی پر رنجیدگی ہو, افسوس ہو کہ میں نے گناہ کر لیا, میں نے گناہ دیکھ لیا, میں نے گناہ کی بات سن لی, میں نے برا کام کیا, میں نے برا عمل دیکھا. اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ دو مزاج پیدا ہو جائے, نیکی سے خوشی, برائی سے افسوس, نیکی سے مسرت, برائی سے رنج و ملال, نیکی سے طبیعت میں بشاشت اور برائی کے ہو جانے پر طبیعت میں رنجیدگی, جب یہ دو مزاج آدمی میں پیدا ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَنْتَ مُؤْمِن, ہاں اب تم مسلمان ہو. کیوں؟ تم نیکی کو نیکی سمجھ رہے ہو, برائی کو برائی سمجھ رہے ہو, تم مومن ہو. لیکن نیکی کو نیکی سمجھ رہے ہو, لیکن برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے ہو.
غلط کو غلط نہیں سمجھ رہے ہو، حرام کو حرام نہیں سمجھ رہے ہو، ناجائز کو ناجائز نہیں سمجھ رہے ہو، تو پھر تم مومن کیسے ہو گئے؟ حرام کو حرام نہیں سمجھنے والا، گناہ کو گناہ نہیں سمجھنے والا، ناجائز کو ناجائز نہیں سمجھنے والا، وہ مومن کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں کہ نیکی سے خوشی ہو، برائی سے افسوس ہو، تب جا کے تم مومن ہے۔ اذا سرت کا حسنتم و اذا ساءت کا سیئتم فانت مؤمن۔ لیکن آج برائی کو خوشی سے کیا جا رہا ہے، گانے بج رہے ہیں، ہمارا نوجوان ناچ رہا ہے، باجا بج رہا ہے، ہمارا نوجوان تھرک رہا ہے، اس کو برائی سمجھ رہا ہے ہمارا نوجوان۔ نوجوان تو نوجوان، بوڑھے باپ کو بھی احساس نہیں ہے کہ عمر کے اس حصے میں اپنے بیٹے کی شادی کر رہا ہوں، میں کیسے باجا رکھوں؟ میرے نبی نے فرمایا میں گانے اور باجے کو مٹانے کے لیے آیا ہوں، اور وہی میرے بیٹے کی شادی میں اپنے نبی کے مشن کے خلاف کام کروں، میں اپنے نبی کی مرضی کے خلاف کام کروں، 4 پیسے آ گئے تو صاحب اور اچھا شادی خانہ بھی سوجا، 10 قسم کا پکوان بھی سوجا، باجا بھی سوجا، آرکیسٹرا بھی سوجا، گلی میں سارے لائٹیں لگانا بھی سوجی، 4 پیسے اللہ نے دیے تو اللہ سے بغاوت کرو، ہاں بولے خدا سے بغاوت کرو۔ اللہ نے دیا ہے اسی سے بغاوت، لیکن 4 پیسے سے اگر ہم کسی غریب کی مدد کر دیں، خاندان میں کسی غریب بچی کی شادی میں مدد کر دیں، تو مرتے دم تک وہ ہمارا احسان مانتے رہے، کیونکہ ہم نے مدد کی ہے ان کی شادی میں۔ ہاں اس کا باپ بھی شکریہ ادا کرے، اس کے ماں بھی شکریہ ادا کرے، وہ بھی احسان مانے، اس کے بھائی بھی ہمارا شکریہ ادا کرے، جب ہم کو دیکھے تو ہماری تعظیم میں کھڑے ہو جائے، ہمارا ادب کرے، بلکہ ہمارے گھر کے بچوں کا تک ادب کرے۔ حد یہ ہے کہ زکوٰۃ صدقات خاندان کے غریبوں کو دے کر، گھر کی شادیوں میں بلا کر، ان سے اپنے گھروں کے جالے نکلوا کر، چونا اور کلر ہوتے وقت میں اپنا گھر کا سامان سدرنے کے لیے ان غریبوں کو بلاتے ہیں، کیونکہ ہم نے تم کو رمضان میں زکوٰۃ دی تھی، آؤ ہمارے گھر کا کام کرو۔ یہی خاندان والوں کی مدد کر کے، زکوٰۃ صدقات خیرات دے کر، اپنے گھروں کی بچیوں کی شادیوں میں بلا کر ان سے اپنے گھروں کے جھوٹے برتن دھلائیں گے۔ احسان میں دبے ہوئے ہیں، کیا کریں گے؟ تو 4 پیسے ہم نے کسی غریب کو، کسی یتیم کو، کسی بیوہ کو، کسی مجبور کو، کسی عزیز کو، کسی رشتہ دار کو دیا ہے، تو زندگی بھر وہ ہمارا احسان مانے، اور سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، نمک کے کنکر سے لے کر جنت الفردوس تک، جس ذات عالی کے ہم محتاج ہیں، ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کریں گے، اس سے لے کر بغاوت کریں گے، اس کا دیا ہوا اس کی مرضی کے خلاف، اس کا عطا کیا ہوا اس کی چاہت کے خلاف، یہ درست ہے؟ اور احساس یہاں تک مر گیا میرے بھائیوں کہ گناہ کو گناہ سمجھنے تیار نہیں ہے، گناہ کو گناہ سمجھنے تیار نہیں ہے، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا نیکی کر کے خوشی ہو، گناہ کر کے افسوس ہو، رنجیدہ ہو، تب جا کے تم مومن ہے، تب جا کے تم مومن ہو، کہ گناہ پر تم کو شرمندگی ہو کہ مولا میں نے کیا کر لیا آج۔ کوئی آج ڈانس کر کے توبہ کر رہا ہے، کوئی باجے پر تھرک کر ناچ کر توبہ کر رہا ہے، کوئی اپنی شادی میں باجا رکھ کر توبہ کر رہا ہے، اپنی
شادیوں میں آرکیسٹرا کی محفلیں سجا کر عورتوں اور بچیوں کو نچوا کر کوئی توبہ کر رہا ہے کہ میں غلط کیا ہوں؟ یہ سنڈے فنڈے کے پروگرام میں شریک ہونے والے ہمارے جو ہزاروں سووں نوجوان ہیں، یہ اس میں جا کے آ کے توبہ کر رہے ہیں، بلکہ قصے سنا رہے ہیں مزے لے لے کے. ارے یارو بہت مزہ آیا، آئندہ سنڈے تم چلو، آج تمہاری بہت کمی محسوس ہوئی. وہاں پر گناہ کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، گناہ کر کے خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے، گناہ کر کے اس پر نادم ہونے کے بجائے مسرت کا اظہار ہو رہا ہے کہ بڑا بہت مزہ آیا. میرے بھائیوں، دو باتیں اللہ کے نبی نے فرمائی: نیکی کر کے خوشی ملے، گناہ کر کے افسوس ہو، تب جا کے تم مومن ہیں. نیکی پر خوشی، گناہ پر افسردگی، نیکی پر مسرت، گناہ پر شرمندگی. جب یہ دو باتیں پیدا ہوگی، اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَنْتَ مُؤْمِن، تب جا کر تم مومن ہوں گے. لیکن خوشی سے بھی خوشی، گناہ سے بھی خوشی، یہ کیسا مومن ہوگا؟ لہذا جب کبھی گناہ ہو، اسی لیے لکھا ہے، اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ طبیعت کے بگاڑ کی وجہ سے خدا نہ خواستہ کوئی گناہ ہو جائے تو فرمایا اس کے پیچھے فوراً کوئی نیک کام کر لو. منہ سے گالی نکل گئی، نہیں چاہتے تھے، استغفار کرو فوراً. نگاہیں غلط کر گئے، غلط چیز دیکھ کے لی، استغفار کرو فوراً. گناہ ہو گیا، فوراً استغفار کرو، استغفر اللہ، اے اللہ پھر مجھ سے گناہ ہو گیا، مولا پھر میں پھسل گیا، پھر میں اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکا، پھر میں اپنے آپ کو بچا نہیں سکا، مولا معاف فرما دیجئے. ہونا تو شرمندگی تھا، لیکن بجائے شرمندگی کے خوشی اور خوشی کا اظہار. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا